آج یہاں ایک اجلاس طلب کیا گیا، مشاورت کے لیے طلب کیا گیا۔ جناب آفتاب خان شیرپاؤ، جناب محمود خان اچکزئی، جناب حاصل خان بزنجو، پروفیسر ساجد میر صاحب، جناب اویس نورانی صاحب، انہوں نے شرکت کی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو اور قوم کی اس مایوسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہاں تشریف لائے اور یہ فیصلہ کیا کہ ان حالات میں جب کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، اس وقت عام آدمی کو آٹا نہیں مل رہا ہے اور حکومتی وزراء قوم کا اور عام آدمی کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ صدر مملکت کہتا ہے مجھے تو علم ہی نہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا۔ ایک وزیر کہتا ہے لوگ زیادہ کھاتے ہیں اس لیے آٹا ختم ہو گیا۔ ایک کہتا ہے کہ ہم روٹی کی قیمت تو کم نہیں کر سکتے، وزن کم کر دیں اس کا، یعنی آدھی روٹی کھائیں۔ اس طرح عام آدمی کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ یہ ناقابل برداشت ہے ایسی صورتحال۔ تو اس حوالے سے ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے، ہم آزادی مارچ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 19 مارچ کو لاہور میں آئین پاکستان کانفرنس ہوگی۔ آئین کا تحفظ، جمہوریت کا تحفظ، پاکستان میں پاکستان کی اسلامی تشخص کا تحفظ، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو اس وقت ہم پرعزم ہیں اس کے تحفظ کے لیے۔ ہم پنجاب کے دل لاہور سے پاکستان کا دل لاہور، وہاں سے انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں اور ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پاکستان کی نظریاتی تشخص کے ساتھ ایک بھرپور قومی اور عوامی سطح کی یکجہتی کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے قبل ہم چاروں صوبوں میں اسی عنوان کے ساتھ کنونشن منعقد کریں گے، جس میں ہر شعبہ زندگی سے وابستہ نمائندگان کو ہم دعوت دیں گے تاکہ نمائندہ قوتیں جو لوگوں کی ہیں اور مختلف شعبوں کی ہے وہ اس موقف سے آگاہ ہوں، ان کو ہم ساتھ میں لا کر آگے چلیں اور عوام کا ایک سمندر اٹھا کر ہم چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس محاذ پر اگر آج کوئی قوم کے ساتھ نہیں کھڑا تو انشاءاللہ ہم قوم کو ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا اعلان ہم آج آپ کے سامنے کر رہے ہیں ایک بھرپور قوت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ ایسی ناجائز اور نااہل حکومت کہ جس میں عام آدمی کو زندگی گزارنا مشکل پڑ گیا ہے، عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، قوت خرید جواب دے چکی ہے لوگوں کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اب تو ایک ہی بات ہوگی کہ یا گھر کا چولہا جلانا ہوگا یا اس قسم کے لوگوں کو جن نے عوام کا ووٹ چوری کیا ہے اس کو حکومت کرنے دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیں گے اس کانفرنس کے لیے؟ اسی سے تو مایوس ہوئے ہیں لوگ، تو پھر ہم اسے عطار کے لونڈے سے دوا لیں گے۔ لیکن مولانا آپ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آن بورڈ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، جب اب نہیں ہیں، ووٹ دینے کے بعد نہیں ہیں، وہ مایوس کیا ہے ہمیں۔ لیکن کیا سیاست میں دروازے بند ہوتے ہیں؟ دروازے بند نہیں ہیں، لیکن اس وقت گراؤنڈ پر جو صورتحال ہے، مایوس کن صورتحال، ہم نے تو کچھ کرنا ہے نا، عوام کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑنا،
عوام کو اس طرح دربدر ہم نے نہیں دیکھنا. ہم انشاءاللہ ان کے راستے بنائیں گے اور پبلک میں جائیں گے. مولانا یہ فرمائیں کہ نون اور پی پی آدھے راستے میں چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ یہ واقعی بزنجو صاحب والا سوال بنتا ہے کہ قافلہ کیسے لٹا؟ کیا فرمائیں گے کیسے لٹا؟ یہ اگلے مہینے 2 مہینے کے اندر ساری چیزیں سامنے آ جائیں. ان سے پوچھنا چاہیے. اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا کیا آپ لوگوں نے. ویسے آپ کے خیال میں لٹا ہے قافلہ یا نہیں لٹا؟ لٹا تو ہے. بیچ منجدار کے کسی کو چھوڑ دینا، عوام کو بیچ منجدار کے چھوڑ دینا، یہ بہرحال تکلیف دہ بات تو ہے. گلا شکوہ تو بنتا ہے. مولانا اتنی بڑی رفاقت رہی ہے نون اور پی پی کے ساتھ آپ کی، سالوں کی، 15 20 30 سالوں کی، تو آپ ان کے تجربات سے پھر بھی آپ کو یہی تجربے بار بار کرنے پڑ رہے ہیں؟ مومن تو بار بار نہیں ڈسا جاتا. نہیں، ہم سیاسی عمل کے قائل ہیں، اس کے تسلسل کے قائل ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی طاقت ایک غلط فیصلہ کرتی ہے اور اس سے اس کا کارکن مایوس ہوتا ہے، پبلک مایوس ہوتی ہے، جنہوں نے ان سے وہ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اس طرح عوام کو تنہا چھوڑ دیا جائے، مایوسیوں کے اندھیروں میں دھکیل دیا جائے. ہم پبلک کو، عوام کو مایوسیوں کے اندھیروں کی طرف نہیں دھکیلیں گے، ان کو روشنیوں کی طرف ان کا سفر جو ہے جاری رکھیں گے. جماعت اسلامی ایک چھوٹا سا سوال سر، آپ نے یہ کہا تھا اکتوبر سے، جب سے آزادی مارچ سے پہلے، اس کے بعد جب آپ واپس گئے، پلان اے، پلان بی، وہ پلان سی، تو آپ کی کچھ توقعات تھیں، آپ کو کچھ یقین دہانیاں تھیں، کیا وہ والا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جس طرح کی وہ بڑی جماعتیں ہیں اپنے اس حجم کے ساتھ ہمارا ساتھ دیتی تو یقیناً اب صورتحال مختلف ہوتی، لیکن انہوں نے علامتی تعاون کیا ہے. وہ جو توقع تھی ان سے وہ نہیں کر سکے ہیں. وہ اس کے ذمہ دار وہ ہے. یقین دہانیاں جو ہیں وہ اب نہیں رہی. جی، جو سوال ہے کہ جو آپ کو اس وقت میں یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں، تو اس کا مطلب ہے اب وہ یقین دہانیوں والی پوزیشن نہیں رہی ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے. ہم حضرت کسی یقین دہانی کی انتظار کرنے کی بجائے تحریک کے تسلسل کو اولیت دیتے ہیں اور مقصد کے حصول کی طرف کسی کی امید پر بیٹھے رہنے کے قائل نہیں. رہبر کمیٹی کا کیا مستقبل ہے، وہ ہے یا ختم ہو گئی؟ یعنی اب کتنی جماعتوں پہ رہے گی؟ 6 جماعتوں پہ رہے گی رہبر کمیٹی؟ کیا رہبر کمیٹی اب 6 جماعتوں پہ مشتمل عوام پہ ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ جو بھی بندہ عوام کی آواز بنے گا وہی سیاسی قوت بنے گا، وہی عوام کی قیادت مولانا بنے گا. بلوچستان میں کب حکومت بنا رہے ہیں آپ باقیوں کے مجھے ساتھ؟ نہیں آئیڈیا اس کا. مولانا یہ فرمائیں جماعت اسلامی اور پی ٹی ایم جو ہے وہ بھی اس آرمی ایکٹ کے خلاف رہی ہیں، انہوں نے بھی وہ ووٹ نہیں دیا، مخالفت کی ہے، تو وہ بھی اپوزیشن کا حصہ ابھی ہم نے کو بھی دعوت ابتدا میں جو رہبر کمیٹی سے وابستہ اراکین ہیں یہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے اور رابطوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. مستقبل میں مشورہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. مولانا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب سے رہبر کمیٹی جو ہے وہ 6 جماعتوں پر مشتمل ہوگی، جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا وہ 3 اب رہبر کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ اکثریت تو 6 کیا نا. اس پر بعد میں فیصلہ کریں گے. ابھی آپ سے ہر بات کا جواب نہ مانگے. ہم نے جو آپ سے کہا ہے اسی کو آپ فوکس کریں. ہم سنجیدہ ہیں اس معاملے میں. جزیات بہت ہوتی ہیں، جزیات بھی اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ اصول کو اور بنیادی بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ بال کے کھال اتارنا اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی اہم سوال نہیں ہے. رہبر کمیٹی ہے نہیں ہے، اتنی جماعتیں رہ گئیں، اتنی رہ گئی، یہ اس حساب میں ہمیں اپنا سفر کرنا. مولانا خبریں آ رہی ہے پرویز علی کو پنجاب میں مجھے نہیں معلوم، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اس سے. مولانا بڑی جماعتوں کی واپسی کی کوئی گنجائش ہے کسی بھی شرط پہ؟ اگر انہوں نے کوئی رابطہ کیا، سنجیدہ رابطہ، تو اس کے بعد غور کیا جا سکتا ہے. صاحب کو دیکھنے جائیں گے، سر بیمار ہیں اور نواز شریف صاحب وہ شخصی معاملات ہیں، پوچھیں گے بھی، صحت کا بھی پوچھیں گے. موقع ملا تو بیمار پرسی بھی کریں گے. یہ انسانی معاملہ ہے، اس میں ہم پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو سیاسی موضوعات ہیں، جو اصول ہیں، جو عوام کا مسئلہ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم آگے. مولانا یہ حکومت اگر نہیں ختم ہوتی تو کوئی بڑی تحریک آزادی مارچ کی طرح کا کوئی پلان ہے آگے؟ ضرور ہے، کیوں نہیں ہوگا جی. ہم کوئی چوڑیاں پہنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جی. ہم ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں جی. بجلی کے نرخ اب مارچ کا نام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا. اب یا چولہا جلاؤ یا ان کو بگاؤ. مولانا پنجاب میں ایک پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاگ سامنے آ رہا ہے، تو کیا انہیں بھی آن بورڈ لے؟ مجھے نہیں معلوم ان چیزوں کا. مولانا عاشق زئی صاحب، میر صاحب یہاں کھڑے ہیں، دونوں ماشاءاللہ میاں صاحبان کے بڑے قریب ہیں. ان کا بھی یہ آخری فیصلہ اسی سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں مایوسی کا. بلکہ صحیح صاحب آپ کو
वहाँ से सारे ये समझते थे कि शुक्र है पंजाब से कोई लीडर मिला, अब कम से कम इसको लीड करेगा इस तहरीक को, बात ये है, बात ये है मम्मी मायूस नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ने साफ कहा, एक ही नुक्ता था जिस पे हम सब मियाँ साहब या किसी और का साथ दे रहे थे, वो यही था कि यहाँ आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का चश्मा हो और इस्टेब्लिशमेंट अपने उस दायरे में रहे जो आइन ने जिसकी तारीफ़ की है। ये स्लोगन है, उसके लिए हम जाएंगे। हमें यकीन है कि पंजाब की आवाम मौलाना की आवाज़ पे लबैक कहेंगे और पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ में हमारा साथ देंगे। आपकी भी ताउन की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा जी सर, वो एक सवाल, मौलाना बात कर मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, अब आपका उसके बारे में क्या तासुर? हम तो उस पर कायम है, हमारा वही, हम उसी पे कायम है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मियाँ साहब को क्या हुआ। एक बात वाज़ेह है, आप सब जानते हैं, मियाँ साहब ने इस सिलसिले में बहुत बड़ी तकालीफ झेली और 10 साल जलावतनी मुश्किल, वालिद साहब का वहाँ की वफ़ात, फिर यहाँ अपनी बाइक घराने के साथ पता नहीं क्या हुआ। जो कुछ हुआ उसकी मालूमात के बगैर हम अपने पुराने दोस्तों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की ताकत और इस्टेब्लिशमेंट के अपनी हदूद में न रखने की सियासत न करता हो, उससे हमारा सियासी रिश्ता नहीं होगा। वैसे साहब बकौल शख्स है कि शहबाज शरीफ साहब की नट बोल्ट जो है इनके साथ फिट है, गोटी फिट है। ये ज़रा मेरे ख्याल मीर साहब को बात कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और जनाब महमूद चरखज़ई साहब ने फरमाया, हमारी जिद्दोजहद आइन के लिए है, आइन की बालादस्ती के लिए है और आवाम की और पार्लियामेंट की सरबुलंदी के लिए है। कल बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उनका भी यही मौक़िफ़ था, शायद आज भी उनका ये मौक़िफ़ हो, लेकिन उसको लेकर आज हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। सर आप तो नून लीग के टिकट पर सेनेटर बने हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सियासी विजन होता है बंदे का, एक सियासी नज़रिया होता है। मैं समझता हूँ कि इस मौके पे आइन की बालादस्ती की जिद्दोजहद और वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा था वो दुरुस्त था, और अगर उसमें कोई उसको उठा के उसके अलमबरदारों की जिद्दोजहद में कोई कमी नज़र आती है तो हम उसे पूरा करने के लिए मौजूद हैं इंशाअल्लाह। तो आप भी सहाफ़ी हैं, लेकिन आपका ताल्लुक़ जमीयत के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप जानते हैं कि जब मुल्क में एक गैर जमहूरी हुकूमत कायम है, धांधली की पैदावार हुकूमत कौम पर मुसल्लत है, ऐसे वक्त में अपोजिशन जमातों ने भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया। आज़ादी मार्च में अवामी शिरकत से कौम की तर्जुमानी की गई, लेकिन हालिया जो पार्लियामेंट से एक्ट पास किया गया और उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातों ने हुकूमत के साथ मिलकर वोट किया। मैं समझता हूँ कि इससे जहाँ वोट का तक़द्दुस पामाल हुआ और वोट को इज़्ज़त देने के हवाले से